مصباحی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مصباحی صاحب کو تم کر دے مجھ کی کٹی دے چنگی کم مصباحی صاحب نے لایا جائے، پوچھنے والی کو بات پوچھو یار، لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا۔ لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں۔ اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش کتابت میں کہہ دیا تھا، یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت۔ اور وہ اتنا تقوی والا تھا، اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصباحی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہوا۔ یہ اس کی بات ہے یار، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچی اور سچے کی بات ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوشامد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے منع کر دی ہے جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت۔ سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہی کی باتیں چلتی۔ جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کنی پہلی ہے، کنیاں مجھاں نے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرنا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا ہے۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واقعی پیار ہے۔ عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے۔ اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسی ہے چھوڑ نام لینا تو اس کا دے، سارا دن اسی کا ہی نام لے۔ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں۔ میں سادات جلوہ گر رہے ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ یہ اے مٹھا لبو کی تو جا کے، اے مٹھا کی تو لبو یارا جا کے، کچھ سواد نہیں مشری اندر۔ میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت، 2013 میں وصال فرمایا، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی، تو 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا۔ حضرت 9، 10، 11، 12، 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی۔ اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، حضرت دنیا پہلے ہی آ جایا کرتے، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت۔ تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے کہ حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا، انہاں دا نام لیا ہے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے، ویکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ۔ وہ پوچھا ہی نہیں پوچھا ہی نہیں کدی کسی نے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا تھا، حضرت صاحب بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی آتے ہیں میں ہی جانا بس حضرت، اب موقع دے حضرت، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔ ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے،
کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آئے کوئی؟ ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا۔ حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں۔ تھی جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھینچنی ہیں، اج مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے وہ بس۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے وہ کچھ جنا ہے آج، کوئی جنا لو یار کو جڑی لینا نہیں شاید کیڑے پاسے پہ گئے ہو یار سارے یہ ٹونڈو کہ تم مٹھا درجی کچھ سواد نہیں مشری جیسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں حضرت۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی، میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے، اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال، اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا لیکن بس میں نے کر دیا۔ تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ تو مجھے آگے سے شعر سنایا، فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے، محمد محمد میں کہتا رہا۔ حضرت صاحب آپ کی زبان پر ڈکا ہے، کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے، کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے، کوئی آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڑ دیں گا، جنہوں نے کہندے رہے وڑ دیں گا کہ وڑنا ہی تو وڑ لینا ہی لینا ہے۔ پتہ نہیں مجھے میری سمجھ سے باہر کیا ہو گیا امت کو، اور ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی کوئلوں پہ لٹایا گیا ہے۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے، ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے۔ فرمایا بلا کے لاؤ، یہ بلائے گئے، فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے، انہوں نے قمیض اٹھائی، حضرت عمر لپٹ گئے، چوما رو پڑے۔ حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے، کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ محمد محمد میں کہتا کو یار پکاؤ اس نام پاک کو، محمد محمد میں کہتا۔ پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے۔ آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں حضرت، آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں حضرت، روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے گھر چٹنگو حضرت تاکہ تیرا گھر اللہ دے رسول پاک میں سونا لگے حضرت۔ ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں۔ یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور کی، اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں، اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ ہوا کرتی تھی حضرت۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے، میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو، میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہے۔ جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی، نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کوئی بات کی، مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا، میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں بسترے ہیں وہ کوئی بھی رکھ لے۔ اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی۔ حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں، اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا، وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں، بڑی بڑی مہنگی ٹائل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں کیونکہ ساڑھے گھراں یار دا ذکر۔ اب ہمارے گھروں میں فجر رہی،
اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی. کتنے سونے ساڑھے گھر ہے، اس لیے ذرا سونے کرو اس کو. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہیں. کوشش کرو حضرت، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ، شیطان بلا دے پھر واپس. حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے، ہمیں تو ہوا نہیں لگی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے. اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا. اور مصباحی صاحب وصال ہی ہوا، مر گیا وہ وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو. اللہ دیتے کھوتے ریڑے لگتا بھی وصال ہے جی بھائی، وصال چھوٹا لفظ ہے، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے. کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں. میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا. حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے بہو تا مطلب سارے وصال ہوں ڈے آج کل. وصال کسی کسی کا ہوتا ہے. وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت، پاس مریدین خاص عام حاضر تھے. سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت. وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. اچھا حضرت میں بڑی دیر تلاش میں رہا، کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا. پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے. وہ ایک دن مل ہی گیا حضرت. وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے. پہلے زلفیں تراشی، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے. تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا. عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے. تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا. اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مجھے ٹھیک کر لوں. کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. میٹھا کرو یار ہے حضرت صاحب، میٹھا کرو، میٹھا کرو، نہ بھولو. کل صاحب نے پوچھنا دے 10 بندیا کی کر کے رہے. بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں پیشی. یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈائے گا. اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتنے ہونا آنا جڑا مونڈے کملی کالی. لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے. ہم سارے ایسے آستے بیٹھے تھے کہ ہونا آنا جڑا مونڈے کملی. پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ. لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا، چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے؟
میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصل آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے، پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے، لیکن ابھی آنے کی باری میری۔ تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسے کرم کر، تو آنے کی بات کرتا۔ کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، اب فرماتے ہیں سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آئے، تو آنے کی بات کر، لیکن یہ پاجی واری آن دی، اسی اپنی واری دیتی گئی نہیں، اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنے ہے۔ اسی حضرت جی کدی انہاں دی اٹھ کے مسجد نہیں آئے تو کی لگے دے ہیں، لوکاں مینوں آن ڈرایا، او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن اللہ نے ڈرایا، مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، موت دن تاڑے کو پوچھنا ہے، عالمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ، القارعۃ ما القارعہ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ، قرآن نے فیصلہ کر دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ لوکاں کی گل کتنے آ گئی بھائی، قرآن ہے یار، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، لیکن کیا ہے جی لوکاں مینوں آن ڈرایا، ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم پتہ نہیں اسٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں بھائی، تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت 2 شہزادیاں عطا فرمائیں، سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے، وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا، صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئی، فرمایا عثمان ہیں 2، اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی، پوچھو علماء سے، شاہ صاحب تشریف فرمائیں، وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی، خریدی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ اس کی جی سونے محبوب، فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے، اور عثمان کا رفیق میں خود ہوں، فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام، رفیق اللہ کے رسول کے رفیق، جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اس لیے مجھے نہیں حضرت پتہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ، فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، حرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جائے۔ کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے۔ اور امت بلکہ قصور میرا جی میں ہی سنایا نہیں، میں نال دسیا نہیں پائی، محمد بخش سی ہے، تو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے،
خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے. میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے، تو سلیمان ہے، لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں ارشاد صاحب اندر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی، آل رسول ہیں، سونے سید ہیں حضرت. میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا. میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں. رنگ بدل گیا، مجھے فرمانے لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے. کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے. اس طرح لگا شاہ صاحب نے اتنے کیل ٹھوک چھڑے ہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا. جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے. وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این دی تعریف کر گیا، ایم پی دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتہ. حضور نے میری ساری تقریریں سنی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے. بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا. حضرت لوگوں میں نمان ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہے ہیں. حضرت اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوکا منوان ڈرایا، قرآن پیچھے تو لوکا منوان ڈرایا. پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی. احادیث قرآن ہے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا، میں نو روز حشر دا ڈر. وہ تو کون ہے، تینو روز حشر دا ڈر نہیں ہے؟ تو ہے کون ہے بھائی؟ وہ اپنا قد دس مینوں. کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آئے؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا. کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی. حضرت واپس آؤ اپنے بڑے، واپس آؤ اللہ کی طرف. حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا، حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا، آخر کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا، ایک گناہ ہو گیا تنہائی میں. کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. وہ چلے گئے، تھوڑی دیر پھر واپس آئے. آخر کی اللہ کے رسول جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ. ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی. بھائی کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا. لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی حضرت. کسی نو ڈر نہیں، کسی نو لوکاں نے آ کے ڈرایا ہے. عجیب عجیب باتیں. میں کہتا ہوں اگر بالفرض یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء کثیر تعداد میں پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں، کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے. دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا، اور فرماتے ہیں عدل کریں تو
भर भर कमण उच्चियां शाना वाले। ये सुनाया ओ वाला राज उम्मत हज़रत जी देखो कहाँ आके खड़ी और उम्मत पता नहीं कैसे। मैं साडा स्टेजा नाल वाह है, मेरा तीसरा प्रोग्राम है सुबह। वो हज़रत जब हम होते हैं ना जोश खिताबत में, तो फिर वो मसलन अक्सर ना वो हम मजमे से पूछ लेते हैं, ओ भाई ताड़े जो हुसैनी केड़ा केड़ा हाथ खिलारो। भला ये सवाल पूछने वाला नहीं, सारे हुसैनी हैं। बाकी इतनी गर्मी में इनको क्या आखिर आई है कि आए हुए, ये सारे हुसैन पाक का नाम सुनने आए हैं। बाकी क्या हज़रत साहब आखिर है, खाना सबके घर में बना हुआ है। सारे हुसैन पाक के आशिक हैं, दीवाने हैं, नौकर हैं सारे उनके। लेकिन हम वो सवाल पूछ लेते हो। ये सवाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मौलवी साहब नमाज़ पढ़ा के पूछें भैया दसो मुसलमान केड़ा केड़ा, तो भाई सारे मुसलमान ने ताई नमाज़ पढ़ना है। और फिर ना मैं हज़रत जी चोरी चोरी आँखों से लोगों को देखता हूँ कि भला लोग क्या करते हैं, और मैं हैरान होता हूँ। सारी महफ़िल याद खलार छड़ दी। मैं हज़रत इस पर कोई कलाम नहीं करूँगा, सामने 9 कैमरे लगे हुए हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक काम है। बात को अगर बीच में से काट दिया जाए मुझे तो गोली मार देगा कोई। हज़रत हम तो इतने डरे होते हैं, क्या करें, करें ना करें, करें तब मरें, ना करें तब मरें। लेकिन चलो अल्लाह वारिस है, जिनकी ड्यूटी कर रहा हूँ वो जाने हैं सारे याद। चलो मैं पुत्र आप ही से सवाल करता हूँ, मैं इस पर कुछ नहीं कलाम करूँगा। हज़रत बेनमाजी हुसैनी हो सकता है? त्यात सारे खिलार छड़ दे। किसी का हज़रत अंदर से ज़मीर मलामत नहीं करता, वो तू कड़े मुँह नाथ खिला रहा। मैं हैरान होता हूँ लोगों को देख के। सारी महफिल याद खड़ा कर देती है। बेनमाजी भी हाथ खड़ा कर देगा, दाढ़ी मुंडा भी हाथ खड़ा कर देगा, नंगे सर वाला भी हाथ खड़ा कर देगा, कम तोलने वाला भी हाथ खड़ा कर देगा, मिलावट करने वाला भी हाथ खड़ा कर देगा। मैं हैरान हूँ कि जी ज़मीर शरीफ सारे ने मर चुके हैं, किसी का ज़मीर अंदर से मलामत नहीं करता, तू केड़े मुंह नाल हाथ खड़ा कर। नाना पाक फरमा रहे हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफर जैसा काम किया। और तू दावा हुसैनी होने का कर रहा। हुसैनी होना तो बच्चों का खेल है। उतर हुसैन पाक का रास्ता रुखसत का रास्ता नहीं है, हुसैन पाक का रास्ता अजीमत का रास्ता है। और तू तो रुखसत पे अमल नहीं करता और दावे तू कर रहा है हुसैनी पाक हुसैनी होने के। और हज़रत साहब शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, सारे फैसले होने वाले हैं। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। हज़रत साहब क़यामत की तकरीबन जितनी ये इल्मी ज़ुबान में कहते हैं 16 निशानियाँ तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं, एक भी नहीं बची है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बड़ी शर्म से 9 कैमरों के सामने बोलने लगा हूँ। बाप बेटी का ज़िना भी हो गया, माँ पुत्र का ज़िना भी हो गया, भाई बहन का ज़िना भी हो गया, मामे भाजी का ज़िना भी हो गया, चाचे भतीजी का ज़िना भी हो गया। ये सारा कुचड़ा पड़ा है आपके कैमरों में मौजूद। क्या बचा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे। कर नहीं रहे आप टिकटॉक, पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिकटॉक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेगैरती बेअयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हज़रत अपने बेडरूम में नहीं देगा? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें बीवियां बेटियां दिखा के शोहरत पाई है, और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जम लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी उनको, कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूँगा नहीं, जाए ढूंढ के लाएं हज़रत को 1 नंबर शाह। आपको आटा नहीं 1 नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं 1 नंबर मिलेगी। सारा कुछ हो गया। अब क़यामत की बड़ी और पहली निशानी हज़रत इमाम महदी पाक का ज़हूर है। फिर क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है। फिर क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। हज़रत साहब कमो पेश इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस, सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 22 या 24 लाख तो मेरे ख्याल हमारी आर्मी है। पुलिस वाले कितने हैं मेरे इल्म में कोई नहीं है। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा दाएं बाएं मेरे बैठे हैं। पता नहीं अब आप सुन के हैरान होंगे कि नहीं होंगे, इमाम महदी की बैत करने वाले जो लोग हैं उनकी टोटल तादाद सिर्फ 12,000। 1 अरब में से
صرف 12,000 لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت جناب دودھ کتیرے والے دودھ پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت قیمے والے چاولوں پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت داتا صاحب یا بابا صاحب کے لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت مارنے پہ ہوگی، وہ بیعت مرنے پہ ہوگی. لیکن ہم نے تو قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے. اس لیے تو جی 1 کروڑ مسلمانوں میں سے امام مہدی کی بیعت کتنے بندے کریں گے؟ 12,000. اور پھر فرمایا وہ 12,000 اس وقت کے بہترین مسلمان. اور اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں حضرت، کیونکہ آگے 2 پروگرام کرنے ہیں اور میں نے پھر آگے رسال کے لیے نکلنا ہے حضرت. پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کو اس سے آگے لے کے جائیں گے حضرت. اب میرے پاس اتنی کو کاؤنٹنگ میں کر کے نہیں آیا کہ 1 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو باقی کتنے بچتے ہیں، اور وہ جو پھر باقی بچیں گے وہ. اور میں کہوں گا حضرت کسی کو غصہ لگتا ہے غصہ لگے، گولی مارنی ہے مجھے گولی مار دینا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ شروا نہیں. وہ 12,000 حسینی ہوں گے حضرت. وہ 12,000. میں کل بھی ایک عرس پاک پہ حاضری تھی، میں نے ادھر بھی صاحب مدار کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور تسی سب جان دے اللہ دے دسے، بس ایک میری عرضی ہے، پتہ نہیں اتھے آگے کیڑے کنے کیڑی کو دعا کیتی ہے تاڑے وسیلے نال. اس گناہگار دی آئی دعا ہے جو امام مہدی تشریف لے آن ایک ڈنڈا چ زور ہوئے، ڈنڈے نہیں جو بھی ہون حضرت، تو دوسرا پھر انہوں 12,000 وچ میں نے بھی شامل کیتا ہے، کیونکہ وہ 12,000 اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے. لیکن 1 ارب میں سے 12,000 کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ. پتر آپ پتہ نہیں اس پہ ہم نے جب بھی ذکر کربلا چھوڑا ہے شروع کیا ہے، ہم پانی سے آگے گئے 70 سال ہو گئے پانی سے آگے گئے، کیونکہ یہ سودا بکتا ہے. ہم تو بیچتے ہیں کربلا. پتر اس قوم کو ہم نے کربلا سنائی ہوتی تو قوم ادھر ہوتی. 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے پاکستان کا، جہاں سب سے زیادہ امام حسین امام علی مقام کے نام کے پروگرام ہوتے ہیں. 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے اس ملک کا. اگر ہم نے اس قوم کو حسینیت سکھائی ہوتی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100ویں نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ پاسپورٹ ہوتا ہے. اللہ میرا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا، اور میرا کیا کام تھا کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا. لیکن ہم نے سکھائی تو یار میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں، پتہ نہیں کتنے میں نے دیکھے ہیں، وہ جو راستے میں حضرت جی راہگیروں کے پانی پینے کے لیے کولر پڑے ہیں، ان کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس کو سنگلی لگی ہوئی. آج تک 15 روپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے. وجہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دیے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی. حضرت جی پاکستان میں چلو 1 کروڑ میں نے نکالے، ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے، 24 کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں. لیکن پتر یاد رکھنا، بس وقت ختم ہوا میرا، حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے. حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ اتھے حسینی وہ 24 کروڑ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں. 24 کروڑ حسینیوں نام نہاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا انہوں نے حضرت. کسی کے کان پہ جوں نہیں لیں گے. آپ نے ٹینشن لیں حضرت، پڑھیا میں جانا ہے کہ دلیر رہو حضرت. کیمرے ہیں 9 کیمرے میرے حل نہیں، تاڑے حل نہیں کوئی. حضرت صاحب 24 کروڑ دعوے دار پاکستان میں حسینی ہونے کے. آپ کسی وہابی سے پوچھیں وہ بھی انکار نہیں کرے گا. انکار کر کے جانا کدھر؟ کیونکہ حسین پاک وہ ہیں، میرے سونے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. آپ کسی دیوبندی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا. کر کے ایمان بچائے گا کیسے؟ حسین پاک وہ ہیں، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر. جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. انکار کر کے جائے گا کدھر؟ وہ بھی کہے گا نہیں میں بھی حسین ہوں. کون انکار کرے گا؟ بچتے ہی کچھ نہیں انکار کر کے. لیکن 24 کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی موجودگی میں کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا.
सड़कें बिक गई, मोटरवे बिक गई, हैं जी, वापडा बिक गई, स्कूल बिकने वाले हैं, PIA की बोलियां लग रही हैं, स्टील मिलान करीब बिकने वाली है। और ये 24 करोड़ दावा किसका करते हैं कि हम क्या हैं। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र, सीखो हुसैनियत और बनो हुसैनी, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है हुसैनियत की पुत्र। सस्ता नहीं जे, बड़ा महंगा बने जे। अल्लाह पुत्र पक्का मुझे यकीन है होना इसको कुछ भी, होना इसको कुछ भी नहीं होना इंशाअल्लाह। ओ भाई मोहम्मद और अली ने बनाया इसको यार, इसको होना मोहम्मद और अली ने बनाया हजरत। ये नारा में नहीं लगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, इसको कुछ भी नहीं, ये मोहम्मद और अली ने बनाया। और पता है इसके तराने के एंड पे क्या लिखा हुआ है, शाये खुदाए सुन जलाल। लेकिन पुत्र ज़रूरत है ये, लेकिन ज़रूरत है कि हज़रत हुसैनियत सीखो, हुसैनियत। और शाह साहब ਨੂੰ अर्ज करना शाह जी, मुँह मिठा क्यों नहीं होता, मुँह मिठा लबो, आओ इस पास। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरम। और